بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جب کوئی بے استادہ شخص اپنا تقابل ایسی پاکیزہ اور معتبر ہستیوں کے ساتھ کرنے لگے کہ جن کو فخر دو عالم رحمت کائنات معلم کامل خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست شاگرد ہونے کی سعادت اور اعزاز حاصل ہے، تو ایسے خود کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنے والے شخص کی ذہنی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے اتنا کہنا تو بنتا ہے کہ کرنے لگی زمین ستاروں پہ تبصرہ، ہونے لگا خزاں کا بہاروں پہ تبصرہ۔ ہمارے ہاں ایک مثال معروف ہے کہ گدھے کو کیا پتا ہے گلقند کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جس بیچارے کو کسی قرآن و سنت کے مستند عالم کے سامنے چند گھڑیاں زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت بھی کبھی حاصل نہ ہوئی ہو، جو بیچارہ مسکین امت اپنے فالورز کو ہی اپنا شاگرد رشید سمجھتا ہو، جو بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پوری امت کا استاد سمجھنے لگ جائے، تو اس باتھ روم کے دانشور کو کیا معلوم کہ کون ہے صحابہ۔ گزشتہ دنوں معروف صحافی ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر مرزا سے گفتگو کے دوران پوچھ لیا کہ جناب، آپ جو ہر عالم دین پہ فتوے لگاتے ہیں، آپ جو طرح طرح کی علمی مباحث کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی اتھارٹی ہے؟ تو اس کے جواب میں مرزا انجینئر کہتے ہیں کہ ڈگری تو صحابہ کرام کے پاس بھی نہیں تھی۔ ایک سوال صرف پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی ڈگری ہے جو صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی؟ عزت و اعزاز، قدر و منزلت و رفعت، علم و فہم، قرآن و حدیث سے تعلق، جناب رسول اللہ کی نسبت، رسول اللہ کی محبت، ایمان اور اعمال کے اندر بہترین نمونہ اور جنت کے وارث ہونے تک کی ڈگریاں تو ان کے پاس ہیں، جن کو اللہ کا قرآن اولئک ھم المؤمنون حقا کہہ رہا ہے، پکا ٹھکا مومن قرار دے رہا ہے، جن کو اہل ایمان کے لیے ایمان کا سیمپل اور نمونہ کہا جا رہا ہے۔ تو محترم فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ وہ بھی تو بغیر ڈگری کے ساری دنیا کو دین سناتے رہے، تو میں بھی بغیر ڈگری کے سنا رہا ہوں۔ کیسا جاہلانہ قسم کا استدلال ہے۔ آئیے آج کی مختصر سی گفتگو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس کون کون سی ڈگریاں تھیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ لفظ ڈگری کا تھوڑا سا ترجمہ یا مفہوم سمجھ لیجیے۔ جو واقفان حقیقت ہیں وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تعلیمی اخراجات کی رسید کا نام ڈگری ہے، لیکن بہرحال ہم کوئی ایسی گستاخی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں فی الحال۔ تو یہی عرض کروں گا کہ دنیاوی اور عصری علوم میں عام طور پر کسی بھی علم یا کسی بھی فن یا کسی بھی شعبے میں جب کوئی شخص داخلہ لے کر اس کی مہارت حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس معتبر ادارے کی طرف سے اس کی جو تائید اور تصدیق کی جاتی ہے تحریری طور پر باقاعدہ سٹیمپ اور مہر کے ساتھ، اس تائید اور تصدیق کے اوپر مشتمل جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے سند کہا جاتا ہے، اسے ڈگری کہا جاتا ہے۔ اور دینی علوم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم نبوت کا اور علوم وحی کا ایک تسلسل سلسلۃ الذہب کی طرح چلا آ رہا ہے، اس تسلسل کا حصہ بننے والے، اس علم و فہم کو حاصل کرنے والے، اپنے قلب و ذہن کے اندر راسخ کرنے والے لوگ جب تعلیم کا ایک سیٹ اپ مکمل کرتے ہیں تو اس سلسلۃ الذہب سے جڑنے پر جو کہ براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے،
اس سلسلے کا حصہ بننے پر جو تائید اور تصدیق کی جاتی ہے معتبر علماء کی طرف سے، معتبر اور مستند اداروں کی طرف سے، اسے ڈگری کہا جاتا ہے، اسے سند کہا جاتا ہے۔ تو جناب کو اگر کوئی بات کرنی ہی تھی تو آج کل کے معاصر اداروں کی ڈگریوں کے حوالے سے کوئی کرتے تو اس پہ کوئی نوٹس لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کو بھی حق حاصل ہے، آپ کسی کی ڈگری کو چیلنج کریں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اس طرح کی غیر محتاط گفتگو اور اس طرح کی جسارت آمیز قسم کی بات ہے کہ جی ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ کائنات کی ساری ڈگریاں انہی کے پاس تھیں۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر علوم کی جتنی ڈگریاں ہیں اصحاب رسول کے پسینے کی ایک بوند پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ علوم نبوت کا سلسلہ رسول اللہ کے صحابہ سے چلا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے چلا ہے۔ وہ حضور کے علم کے وارث ہیں، انہوں نے پوری امت تک اللہ کے نبی کی وراثت کو پہنچایا۔ یہ جو آپ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کہتے رہتے ہیں، یہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث بھی ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہیں۔ ان پر سے اعتماد ختم کر کے آپ کون سا علم اور کون سے دین کی بات کرتے ہیں؟ کتنی ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ کون سی ڈگری تھی صحابہ کے پاس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کھڑے کر کے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کو ویسا سیکھنا ہو جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو اس عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لینا، میں نے اس کو سکھا دیا ہے۔ خوب اچھی طرح سے جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کی ذات بذات خود ایک ڈگری ہے۔ وہ معتبر ترین ہستیاں بذات خود دین اسلام کا معتبر ترین حوالہ ہے، ساری ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ڈگری ان کے پاس ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست شاگرد ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، کامل الایمان ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، پکے مومن ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، فائزون کامیاب لوگ ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، مفلحون ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، پوری امت کے استاد ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے، رسول اللہ کے دین کا وارث ہونے کی ڈگری ان کے پاس ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا اعزاز انہی کے حصے میں آیا ہے۔ جناب نے تو بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی، انہی کے پاس ہے یہ ڈگری، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہی کے پاس ہے یہ ڈگری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو ایمان و اعمال کا نمونہ بنایا گیا ہے، انہیں جنت کا وارث قرار دیا گیا، صرف جنت کا نہیں، جنت الفردوس کا وارث، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کہ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ تو جناب میرے اور آپ کی طرح کاغذ کا ٹکڑا ایک سند کی صورت میں ان کے پاس ڈگری کے طور پہ نہیں، اللہ کا قرآن لوح محفوظ سے اترنے والا مقدس کلام ان کی ڈگری ہے، ان کی عظمتوں کا گواہ ہے، آج بھی ان کے تقدس کا اعلان کر رہا ہے، ان کو پوری امت کا مقتدا اور پیشوا بتا رہا ہے۔ ابھی آپ کو ان کے ڈگری ہولڈر ہونے میں شک ہے؟ جناب آن لائن بک بک کے چیمپئن صاحب خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اگر صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی نا تو پھر پوری امت میں کسی صاحب علم کی کسی ڈگری اور سند کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ پوری امت کی علمی سندیں، پوری امت کا علمی سرمایہ رسول اللہ کے صحابہ کی نسبتوں کے اوپر قائم ہے۔ اور صاف بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی غلامی ہی اصل ڈگری ہے، صحابہ کرام پہ اعتبار اور اعتماد ہی اصل ڈگری ہے، اور بدقسمتی سے جناب اس وصف سے محروم ہے۔ اور اسی انٹرویو میں اس علمی یتیم قسم کے نمونے نے جو عجیب بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اس کا مصداق ہونے کی وجہ سے جناب ہم سب کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک آیت بھی ملے تو اس کو جناب پہنچاؤ۔ اس علمی یتیم بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بلغوا عنی ولو آیہ کے اولین مصداق و مخاطب بھی
جناب سیدنا محمد رسول اللہ کے وہی صحابہ ہیں جن کی ڈگری آپ کو ابھی تک تلاش کرنے کے باوجود نظر نہیں آ رہی۔ آپ تو بلغوا انی ولو آیا کے عمومی فرمان نبوی کو اپنے لیے بطور خاص سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جناب کو استاد بنانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا تھا، اس کے ذریعے سے آپ امت کے استاد بن گئے۔ بہت خوب، کاش جناب کو علم کی تھوڑی سی ہوا لگی ہوتی تو اتنا تو پتہ ہوتا کہ یہ عمومی فرمان نبوی جو ہے یہ بطور خاص آپ کے لیے نہیں، اس کے اولین مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اب انہی کے ذریعے سے جو سیکھا جائے گا وہی آگے پہنچانا بلاغت کے معیار پہ پورا اترے گا۔ انہی صحابہ کرام سے سیکھی ہوئی باتوں کو جو امت تک پہنچائے گا وہی بلاغت کا اہل کہلائے گا، وہی صحیح معنوں میں اس بلغوا عنی ولو آیا کا مصداق ٹھہرے گا۔ جو صحابہ کرام پہ کامل اعتماد کرتے ہوئے اپنے علم کا رشتہ ان سے جوڑے گا، جو ان کو صحیح معنی میں صادق و امین اور عادل سمجھے گا، وہی اس بلاغت کا اہل کہلائے گا۔ ورنہ جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان کو بنیاد بنا کر یا اپنے لیے اس کو بطور خاص سمجھ کے امت کے استاد بن بیٹھے تو اس طرح تو یہ سب کے لیے ہے، سارے ہی استاد بن گئے، پھر آپ کی کیا تخصیص ہوئی؟ یہ تو جہان بھر کے جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ بلغوا عنی ولو آیا کے مصداق بن گئے اور سارے ہی استاد ہیں، تو آپ کس چیز کے بطور خاص استاد ہوئے؟ آپ میں کیا تخصیص ہوئی سوائے اس کے کہ چند آن لائن فالورز آپ کے پاس ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو آپ سے بہت زیادہ فالورز تو ہیں جناب بڑے بڑے فنکاروں اور اداکاروں کے پاس بھی ہیں، تو ان کو بھی کیا مقتدا مان لینا چاہیے؟ کیا ان کو بھی پیشوا مان لینا چاہیے کہ زیادہ لائکس ہونا، زیادہ فالورز ہونا، زیادہ سبسکرائبر ہونا یا زیادہ لوگوں کا آپ کو سننا یا ویو زیادہ ہونا، اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ جناب بہت جناب اللہ کے ہاں مقبول و محبوب ہیں اور دین کی سند بھی آپ کے پاس ہے اور معیار بھی آپ کے پاس ہے اور آپ صحابہ کے بارے میں جو مرضی کہتے چلے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ خدا را اپنی اس بد زبانی سے اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی پھیلانے سے باز آ جائیے، ورنہ میدان محشر میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے تو جناب کی جگہ جگہ عزت افزائی جو ہو رہی ہے اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کی سزا کے طور پہ ذلت و رسوائی آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ بہرحال میں اپنے احباب سے، اپنے ناظرین اور سامعین سے، آپ حضرات سے مخاطب ہو کر ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایسے بے استاد لوگوں کو مت سنا کیجیے، اور اگر کبھی سننا پڑ جائے آپ کے سامنے ان کی کوئی فضول بات آپ کی سماعت سے ٹکرائے یا آپ کی نظروں سے گزرے تو آپ ایک کام کیا کیجیے کہ ایسے فضول لوگوں کی صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کو کوئی خاص حیثیت دیے بغیر ان کو ذہنی معذور سمجھ کر ایک جملہ کہا کریں، لعنت اللہ علی شرکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دشمنوں کے بارے میں یہی سکھایا ہے کہ جب وہ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں فتنہ گری کا انداز اختیار کریں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پہ، تمہاری اس فتنہ انگیزی پہ اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام نبوت کا سرمایہ ہیں، امت کے عظیم ترین محسن ہیں۔ صحابہ کرام اس امت کے رسول اللہ کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ دین کی بنیاد ہیں۔ جو بھی آپ کو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی تو اس کو بتاؤ کہ کون سی ڈگری ہے عزت و عظمت کی، کون سی ڈگری ہے ایمان و اعمال کی، کون سی ڈگری ہے شرافت و کرامت کی، کون سی ڈگری ہے رفعت و تقدس و عظمت اور طہارت کی، کون سی ڈگری ہے نسبت و محبت اور سعادت کی، کون سی ڈگری ہے جنت کی وراثت کی، کون سی ڈگری ہے صداقت کی، عدالت کی، سخاوت کی، شجاعت کی، حتیٰ کہ امت کی امامت و سیادت و قیادت کی ساری ڈگریاں انہی کے پاس ہیں۔ اور یہ اعزاز میرے اللہ نے میرے محبوب کے ذریعے سے ان کو عطا فرمایا۔ کائنات کی کوئی طاقت میرے پیغمبر کے یاروں سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتی، یہ طے ہے۔ ایسے گلدتوروں کی باتوں پہ توجہ نہ کیا کیجیے،
گل گئے گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے، اٹھ گئے دانا جہاں سے لاشعورے رہ گئے۔ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں پائے جانے والے صاحبان علم کے پاس جو علم کے موتی ہیں، جو علم کے قطرات ہیں، جو علم کا اثاثہ ہے، یہ میرے محبوب کے یاروں کا، اصحاب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہماری نسبتوں اور محبتوں کو سلامت رکھے۔ کسی قسم کی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی سے کبھی بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں بدگمانی کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ اللہ پاک ہر لمحہ ہر آن اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ خدا کی بے قرار رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو ان کے ترستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو، ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔